اس عہد و پیمان کے محبت کا ایک نہایت رنگین اور پرلطف دور شروع ہو گیا۔ میری رگ رگ میں ڈاکٹر شیدی کی محبت سانس لیتی معلوم ہوتی تھی۔ ان کی آواز سنتی ہی میری خوابیدہ روح جیسے جاگ اٹھتی۔ ان کے مضبوط ہاتھوں کو چھو کر میں ایک نئی زندگی حاصل کرتی تھی۔ میری زندگی کی یہ پہلی محبت تھی اور یقیناً آخری۔ اب یہ ہر روز کا معمول ہو گیا تھا کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر شام کے وقت شیدی میری طرف آ جاتے اور مجھے باغیچے میں چہل قدمی کرواتے۔ وہ گھنٹوں پتوں کا ہلنا، آسمان کا رنگ، شفق کی سرخی، پھولوں کی رنگین زندگی کی کہانی مجھے سناتے رہتے۔ میری آنکھیں نہیں تھی، مگر شیدی کے فقروں نے آنکھوں کی کمی کو بہت حد تک بھلا رکھا تھا۔ اس دوران میں چچا جعفر 3 دفعہ ایک دن کے لیے آئے اور مجھے دیکھ کر کچھ مایوس سے چلے گئے۔ آخر جب ایک مہینہ گزر گیا تو ایک دن شیدی نے کہا، زیبا معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ شیدی، مجھے آپریشن کے نام سے ڈر لگتا ہے، میں سچ کہتی ہوں۔ پہلے میں اپنی نابینائی سے بیزار تھی، مگر اب محبت نے میری روحانی آنکھیں جگمگا دی ہیں۔ مجھے اب اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مگر پیاری، انہوں نے پیار کے لہجے میں کہا، تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتی۔ میں مچل گئی۔ ہاں شیدی، البتہ مجھے تمہارے دیکھنے کی کتنی تمنا ہے۔ تم خود ہی مجھے بتا دو تم کیسے ہو۔ میں تمہاری آواز سن کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم کتنے حسین ہوں گے۔ اچھا مجھے دیکھنے تو دو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا چہرہ ٹٹولا۔ تم بے حد حسین ہو۔ تمہاری آنکھیں لمبی لمبی ہیں، تمہاری پیشانی کشادہ ہے۔ یہ سب کچھ صحیح زیبا۔ خیال کرو جب ہماری شادی ہوگی، جب ہمارے ننھے ننھے بچے ہوں گے، اس وقت آنکھوں کی ضرورت کس قدر محسوس ہوگی۔ شیدی کی آواز میں ایک ارتعاش تھا۔ میں شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی، پھر شرمیلے انداز میں بولی، شیدی کیا باتیں کرتے ہو۔ شیدی مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر بولے، میں غلط نہیں کہتا، کچھ عرصے بعد تمہیں اپنی آنکھوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لمحہ بر بعد کچھ سوچ کر میں بگڑ سی گئی، بولی، ہاں بے شک تم سچ کہتے ہو، اندھی بیوی مصیبت ہوتی ہے نا؟ خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے میری زیبا، اندھی بیوی تو مفید ہوتی ہے، مصیبت کیوں ہونے لگی؟ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم آنکھوں جیسی نعمت سے زندگی بھر محروم رہو۔ اگر تمہیں اس بات کا خیال ہے کہ میں اندھی محبت کو مصیبت سمجھتا ہوں اور محض اپنے فائدے کے لیے تمہاری آنکھوں کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، تو میں تم سے تمہاری موجودہ نابینائی کی حالت میں شادی کرنے پر تیار ہوں۔ کچھ عرصہ بعد تمہیں خود آنکھوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت تمہارے کہنے پر میں آپریشن کروں گا۔ زیبا، اب تمہارا اطمینان ہو گیا؟ میں مسکرائی۔ شیدی، اگر تم زندگی بھر مجھ سے ایسی ہی محبت کرو گے جیسی آج کرتے ہو، تو میں اپنی آنکھوں کی کمی کو کبھی محسوس نہ کروں گی۔ میرے پیارے شیدی، تمہیں نہیں معلوم، دن رات محبت بھرے فقرے سنتے رہنا بھی ایک فردوسی زندگی ہے۔ میری آنکھیں آ جائیں گی تو تمہارے محبت بھرے الفاظ بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ان کی ضرورت نہ رہے گی۔ نہیں شیدی، میں اندھی ہی اچھی ہوں۔ مجھے تمہاری محبت میسر ہو تو پھر نابینائی کا کوئی غم نہیں۔ یہ سن کر شیدی بےتاب ہو گئے۔ زیبا، زیبا پھر تو ہمیں شادی میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اس ماہ کے اختتام پر ہماری مشترکہ زندگی کا آغاز ہو تو کیسا ہے؟ اصل مرحلہ تو سر جعفر کی منظوری کا ہے۔ انہیں اب تک اس کا بھی علم نہیں کہ یہاں ہم میں کس شدت کی محبت ہو گئی ہے۔ میں دھیمے لہجے میں بولی، مگر میرا خیال ہے چچا کو کسی قسم کا اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ آخر انہیں بھی تو میری نابینائی کا خیال ہوگا۔ نابینا سے شادی کون کرے گا؟ شیدی بول اٹھے، نہیں نہیں، ایسا خیال نہ کرو۔ یہ سرخ گلاب کی پتی جیسے ہونٹ اور یہ سنہرے بال اور معصوم بھولا بولا چہرہ ہر نوجوان کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کسی کو نابینائی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ آخر میرا خیال درست نکلا، یعنی جب ڈاکٹر شیدی نے چچا سے میرے لیے درخواست کی تو انہوں نے فوراً منظور کر لیا، مگر اتنا ضرور کہا، ڈاکٹر شیدی، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ دنوں غور کر کے کیجیے۔ ایک نابینا لڑکی سے شادی کرنا غور طلب معاملہ ہے۔ کیا آپ نے اس پر کافی سوچ لیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ آپ کی یا زیبا کی ازدواجی زندگی میں اس کی نابینائی کی وجہ سے دقتیں پیدا ہو۔ سر جعفر، ڈاکٹر شیدی کی دل فریب آواز آئی، میں نے اس پر کافی غور کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے خاتون زیبا سے بہتر بیوی اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہوگی جس سے زیبا کو ان کی نابینائی کے باعث کسی قسم کی تکلیف ہو۔ پھر تو میں مطمئن ہوں، چچا نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد اسی شام ڈاکٹر شیدی باگے باگے میرے پاس آئے اور مجھے لپٹا لیا۔ زیبا مجھے مبارکباد دو، تمہارے چچا نے اجازت دے دی ہے۔ 15 دن بعد اپریل کے آخری ہفتے کی ایک خوشگوار شام ہمارا اخت نہایت خاموشی سے ہو گیا۔ شیدی کہہ رہے تھے کہ میں اس شام اپنے لمبے دامنوں والے عروسی لباس میں نارنگی اور موتیا کے پھولوں میں لپٹی لپٹائی ایسی معلوم ہو رہی تھی
جیسے یونانیوں کے حسن و عشق کی دیوی۔ ہم نے اپنے ایام عروسی ایک چمکیلے ساحل پر بسر کی۔ وہ میری زندگی کا انتہائی پرلطف اور رنگین زمانہ تھا۔ مجھے اپنی نابینائی کا زیادہ صدمہ نہ رہا تھا، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ شیدی کی دلی تمنا یہ تھی کہ میری بصارت بحال ہو جائے، اور ایک چاہنے والے کی یہی تمنا ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک دن جب میں دریچی میں کڑی سمندری ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہ آ گئے اور کہنے لگے، زیبا، زندگی کے ہر لمحے پر ایسا شبہ ہوتا ہے جیسے ہم فردوس میں بیٹھے ہو۔ آج تمہاری آنکھیں ہوتی تو یہ خلش نہ رہتی جو میرے دل میں خار بن کر کھٹک رہی ہے۔ میں مسکرا کر بولی، اگر میری نابینائی کا صدمہ ہماری مسرت میں خلل انداز ہو رہا ہے تو میں آپریشن کے لیے تیار ہوں شیدی۔ کیا واقعی؟ ہاں شیدی، بالکل۔ تم بڑی عقل مند لڑکی ہو زیبا۔ سوچو، تمہاری آنکھیں آ جائیں گی تو ہماری زندگی کس قدر روشن ہوگی۔ اس کا خیال وفوری مسرت سے مجھے پاگل بنا دیتا ہے۔ تم مجھے دیکھ سکو گی، اپنے شوہر کو۔ میں بےتاب ہو کر بولی، اللہ، وہ وقت کتنا مبارک ہوگا، تمہیں دیکھنا، اپنے پیاری شیدی کو دیکھنا، میری تمام روح کھینچ کر مجھے میری آنکھوں میں آ جائے گی۔ پھر ایک لمحے کے بعد کچھ افسردگی کے لہجے میں بولی، مگر شیدی، اب میں تمہارے دل کی آواز سن رہی ہوں، آنکھیں آ جائیں گی تو ہماری محبت چپ چاپ ہو جائے گی۔ شیدی ہنس پڑے، پاگل لڑکی، کوئی اتنی سی بات پر آنکھیں کھو دیتا ہے؟ کیوں نہیں شیدی؟ میں کہنے لگی، کیوں نہیں؟ مجھے تمہارے محبت برے فقرے آنکھوں سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ میں ان فقروں کو کھو دوں گی، ان سے محروم ہو جاؤں گی۔ شیدی بولے، تمہیں تو محض میرے فقروں سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے، مگر کیا مجھے اس بات کا خدشہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ تمہاری آنکھیں آنے پر کہیں میں تمہاری محبت ہی سے محروم نہ ہو جاؤں؟ میں سمجھ نہ سکی۔ محبت سے محروم؟ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شیدی 2 لمحے خاموش رہے، نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، شیدی بولتے کیوں نہیں؟ تم محبت سے محروم کیوں ہونے لگے؟ شیدی کہنے لگے، زیبا، میں صاف صاف بتا دوں، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے بڑا دھوکہ دیا، اور شاید اس دھوکے کا انکشاف اب بعد از وقت ہو، مگر اب بتائے دیتا ہوں کہ میں کوئی حسین آدمی نہیں ہوں۔ میں کچھ حیران ہوئی، مگر جب میں اپنی انگلیوں سے تمہارے چہرے کو ٹٹولتی ہوں تو تم بڑے حسین معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، انگلیوں کا محسوس کرنا اور بات ہے، اور آنکھوں سے دیکھنا علیحدہ بات۔ اب تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے بھی میں تمہیں حسین معلوم ہوتا ہوں۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہ محبت ہوگی نہ میں حسین معلوم ہوں گا۔ شیدی ہلکی ہنسی ہنس پڑے۔ جس شخص کی ہنسی اتنی ہوش ربا اور موسیقی آمیز ہو وہ بدصورت ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے، دیکھا، آخر ڈر گئی نا؟ لیکن زیبا، میری بدصورتی تمہیں اندھا نہیں رکھ سکتی۔ ایک وفادار شوہر اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کے لیے ہر قربانی پر تیار ہو جاتا ہے۔ خواہ مجھے دیکھنے کے بعد تم مجھ سے نفرت ہی کرو، مگر میں ضرور تمہاری آنکھوں کا آپریشن کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے صحن باغ میں لے آئے۔ میں کچھ سوچنے لگی۔ باغیچے میں سناٹا تھا۔ دریچی کے پاس ایک ننھا سا پرندہ گا رہا تھا۔ سمندر کی موجوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ بڑی دیر بعد سر اٹھایا، شیدی، تم کہاں ہو؟ اندھے پن کے بعد اس سوال کی مجھے عادت ہو گئی تھی۔ پھر بولی، تم یکلخت چپ ہو گئے، کیا سوچ رہے ہو؟ پیاری، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ شیدی، تم بڑے بدگمان آدمی معلوم ہوتے ہو۔ مجھے تمہارے حسن یا بدصورتی سے یقیناً محبت نہیں، مجھے تم سے محبت ہے۔ یقین کرو، تم سے۔ کاش میں اپنا دل کھول کر تمہیں بتا سکتی۔ تم میری آنکھوں کا آپریشن کرو اور دیکھ لو، میری محبت کا دیوتا تمہاری صورت کے معاملے میں ہمیشہ اندھا ہی رہے گا۔ کیا تم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہو زیبا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں ہاں میرے پیارے شیدی، دل کی گہرائیوں سے۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی زیبا، ہمیشہ شیدی۔ یہ سن کر شیدی نے مجھے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس گفتگو کے دوسرے ہفتے میرے آپریشن کی تیاریاں ہونے لگی۔ چچا جعفر اور ڈاکٹر شیدی مجھے تسلی دلاسے دیتے رہتے تھے۔ آخر وہ ہیبت ناک دن آ گیا اور میرا آپریشن ہوا۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ اب میری آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا رکھا جاتا تھا۔ 9ویں دن میری پٹیاں کھلنے والی تھی۔ گویا اگر میری قسمت میں ہوا تو 9 دن کے بعد میں اپنے محبوب شوہر کا چہرہ دیکھ سکوں گی۔ نہ پوچھئے وہ ایام کس بے قراری اور تذبذب میں کٹے۔ جس صبح میری پٹیاں کھلنے والی تھی اس کی رات شیدی میرے کمرے میں کچھ گھبرائے سے آئے۔ زیبا، آج کی شام ضائع نہ کرنی چاہیے، کیا پتہ یہ شام ہماری محبت کی آخری شام ہو، اس شام کے بعد کیا پتہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ مجھے صدمہ ہوا۔ شیدی، تم ایسی باتوں کرو گے تو میں اپنی پٹیاں ابھی کھول کر پھینک دوں گی۔ شیدی بولے، تو پھر شاید آج ہی شام سے زندگی کا رخ بدل جائے۔ میں چھڑ کر بولی، اگر میری آنکھوں کی روشنی سے تمہاری زندگی تاریک ہو جانے کا اندیشہ ہے تو میں کبھی نہ چاہوں گی کہ میری آنکھیں آ جائے۔ اچھا زیبا، کل تمہاری محبت اور میری کمروئی کا مقابلہ ہے۔
میں بولی بے شک ہوگا شیدی، عورت اپنے شوہر کو بہت ہی چاہتی ہے، خصوصاً ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی میں شوہر کے سوا کسی اور مرد سے محبت نہ کی ہو۔ کیا تم کو علم نہیں میں نے سوائے تمہارے کبھی کسی سے محبت نہیں کی؟ شیدی بغور میرے چہرے کا مطالعہ کر رہے تھے کیونکہ وہ خاموش تھے، پھر تھوڑی دیر بعد جھک کر میرے رخساروں کو چھوا اور بولے اچھا زیبا خدا حافظ، صبح دیکھا جائے گا کہ جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں مسکرا کر بولی دیکھ لینا۔